السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ حاضرین ناظرین، بہت ہی عرصے کے بعد، بہت وقفہ کے بعد آپ حضرات کے سامنے نہایت ہی اہم موضوع آپ حضرات کے سامنے لے کر حاضر ہوا ہوں، یعنی جوا اور سٹہ بازی کے سلسلے میں مختصراً 5 منٹ کے اندر آپ حضرات کو یہ بتانے کی کوشش کروں گا قرآن اور حدیث کی روشنی میں کہ جوا جو عام ہوتا جا رہا ہے ہمارے سماج اور معاشرے میں، سٹہ بازی کا شور و گل بڑھتا جا رہا ہے، لیکن ہم اور آپ چپے سادھے ہیں اور خاموش بیٹھے ہیں، اپنے ارد گرد اپنے گرد و پیش میں دیکھتے ہیں ہمارے اپنے نوجوان کو کہ وہ سٹہ بازی میں ملوث رہتے ہیں اور جوا میں ملوث رہتے ہیں، لیکن ہم انہیں روکتے ٹوکتے نہیں ہیں۔ ہم گارجین ہونے کی حیثیت سے یا سماج اور معاشرے کے ذمہ دار افراد ہونے کی حیثیت سے ہم اگر انہیں روکیں اور انہیں ٹوکیں تو انشاءاللہ بہت حد تک یہ ناسور رک جانے کا امکان ہے۔ اللہ رب العالمین نے جوا اور شراب کو حرام قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون، یعنی جوا اور شراب اور بت وغیرہ اور قرآ کے تیر، یہ سب کیا ہیں؟ ناپاک ہیں، نجس ہیں، شیطانی کام ہیں، شیطانی حرکات ہیں۔ فاجتنبوه لعلکم تفلحون، لوگوں اس چیز سے بچ جاؤ، اس چیز سے اجتناب کرو، اللہ رب العالمین ایسا کرے گا کہ تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ لعلکم تفلحون، شاید کہ یا امید ہے کہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اگر ہم جوا کے قریب نہیں بھٹکیں گے اور اپنے آپ کو سٹہ بازی میں نہیں لگائیں گے، اس سے دور رکھیں گے، تو ظاہر سی بات ہے اس کے مد مقابل ہم اللہ سے قریب ہوتے جائیں گے۔ جتنی غلط چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں گے اتنا ہی اللہ رب العالمین سے ہم اپنے آپ کو قریب پائیں گے۔ دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا اِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا۔ لوگ پوچھتے ہیں جوا اور شراب سے متعلق، تو کہہ دیجئے کہ اس میں گناہ کبیرہ ہے، اس میں بہت بڑا گناہ ہے، اور لوگوں کے لیے کچھ نفع کی چیزیں بھی ہیں، لیکن اس کا نفع اور اس کا فائدہ یہ اس کے نقصان سے کم ہے، یعنی اس کا نقصان اس کے نفع سے زیادہ ہے۔ آج کل ہم اور آپ دیکھتے ہیں جو کرکٹ کا میچ چلتا ہے، اس میں سٹے بازی بہت زیادہ عام ہو گئی ہے، اس میں جوا بہت زیادہ عام ہو گیا ہے۔ اس میں ہوتا یہ ہے کہ لوگ ایک ایپ ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں اور اس میں اپنی اپنی ٹیم بناتے ہیں اور اس میں پیسے لگاتے ہیں، اور ضروری نہیں ہے، امید نہیں ہے کہ اس کا لگایا ہوا پیسہ واپس آئے، بلکہ اگر وہ ہار جائے، اس کے بنائے ہوئے ٹیم اگر صحیح پردرشن نہ کریں، اگر صحیح سے وہ کھیل نہ سکے، تو وہ پیسہ وہ ہار جاتا ہے۔
اور اکثر یہی ہوتا ہے، اور یہ ایسا نشہ ہے، جوا ایک نشہ ہے، سٹہ بازی ایک نشہ ہے۔ ایک بار ہار جانے کے بعد پھر دوبارہ وہ اس میں پیسہ لگاتا ہے، دوبارہ ہار جانے کے بعد وہ سیوائے اس میں پیسہ لگاتا ہے، اور اس امید میں وہ سالوں سال مہینہ در مہینہ پیسہ لگاتے ہوئے چلا جاتا ہے، اس امید میں، اس لالچ میں کہ وہ ایک دن کروڑ پتی ہو جائے گا، چند گھنٹوں میں وہ کروڑ پتی ہو جائے گا، چند منٹوں میں وہ کروڑ پتی ہو جائے گا۔ یہ کروڑوں میں کوئی ایک شخص ایسا ہوتا ہے جس کی قسمت میں یہ آتا ہے، اور کروڑوں لوگ روزانہ ہار جاتے ہیں۔ اس میں فائدہ صرف اس کو ہوتا ہے جس نے یہ ایپ بنایا یا جو اس ایپ کو چلاتے ہیں، ان لوگوں کے پاس پورا پورا پیسہ چلا جاتا ہے، اور ہم اور آپ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھ جاتے ہیں، اور پچھتانے کے سوا کچھ نہیں رہتا۔ ہم جب ٹیم بناتے ہیں روزانہ تو ایک نئے جوش، نئے امنگ کے ساتھ بناتے ہیں کہ شاید آج میں ہی وہ شخص ہونے والا ہوں جو عنقریب جیتنے والا ہوں، لیکن ایسا نہیں ہوتا ہے، اور پھر سے وہ ایک بار ہار جاتا ہے، اور ایسے ہارتے ہوئے وہ کیا ہوتا ہے، کنگال ہو جاتا ہے، وہ اس میں دیوالیہ پن آ جاتا ہے، لیکن لاشعوری طور پر اس کو یہ چیز سمجھ میں نہیں آتی ہے، اور اس وقت سمجھ میں آتی ہے جب اس کے پاس سے دھیرے دھیرے ساری چیزیں چھن جاتی ہیں، دھیرے دھیرے ساری چیزیں ختم ہونے لگتی ہیں، تب اس کو ایک دن احساس ہوتا ہے جب اس کے پاس سے دولت چلی جاتی ہے اور اس میں وہ پیسہ لگاتا ہوا چلا جاتا ہے۔ صرف یہ کرکٹ کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ زیادہ عام ہے، اس لیے میں نے اس کو بتایا۔ حالانکہ بہت سی چیزوں میں انسان شرط کے طور پر پیسہ لگاتا ہے، اور شرط کے طور پر پیسہ لگانا آپ جانتے ہیں کہ یہ صحیح نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو حلال رزق کھانے کا حکم دیا ہے۔ حلال رزق کھائیں، حلال کمائیں، حلال رزق کھائیں، یہی کیا ہے، اللہ رب العالمین کو بہت زیادہ محبوب ہے، اور حلال رزق کھائے ہوئے اگر بندہ عبادت کرتا ہے، دعا کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بہت پسند کرتا ہے اور قبول کرتا ہے اس کی دعا کو۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، آپ سے پوچھا کہ اللہ کے رسول مجھے وہ چیز بتائے کہ میں دعا کروں اور اللہ رب العالمین میری دعا کو رد نہ کرے اور فوراً اسے قبولیت بخشے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے سعد تم حلال کھاؤ، اللہ رب العالمین تمہاری دعا کو قبول کرے گا۔ تو کتنی بڑی بات ہے، اگر ہم سٹے بازی میں اپنے آپ کو مبتلا کر لیں گے، حرام کاری میں اپنے آپ کو مبتلا کر لیں گے، اور جوا میں ہم اپنے آپ کو نشے کی حد تک ڈبو دیں گے، تو ایک دن ایسا آئے گا کہ ہم بھی بروز قیامت اپنے پسینے سے ڈوب جائیں گے، اور وہاں پر ہمارا کوئی پروسان حال نہیں ہوگا۔ میں گارجین حضرات کو، جو گھر کا گارجین ہے، جو گھر کے جو ذمہ دار شخص ہیں، ان سے میں التماس کروں گا، گزارش کروں گا کہ آپ حضرات کی آنکھوں کے سامنے یہ سب ہوتا رہتا ہے، اپنے بچے کو آپ اس چیز سے روکیں اگر آپ کو خبر لگے، یا آپ اپنے ارد گرد اور اپنے آس پاس اور پڑوس کے جو نوجوان ہیں ان کو اگر آپ اس چیز میں ملوث پائیں، اس سٹے بازی میں اور جوا میں ملوث پائیں، تو آپ ان کو روکیں، کیونکہ وہ ہلاکت کی طرف جا رہے ہیں، اور ہلاکتی سے روکنا یہ بھی ثواب کا کام ہے، بری چیز سے روکنا یہ بھی ثواب کا کام ہے۔ اگر اللہ رب العالمین نے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک ضعف الایمان، یعنی جب تم میں سے کوئی شخص دیکھے کسی کو برائی میں ملوث، برا کام کرتے ہوئے، تو چاہے کہ اس کو اپنے ہاتھ سے روکے، اگر اس چیز کی طاقت نہ رکھے تو چاہیے کہ اس کو اپنی زبان سے روکے، اس کو بول کر کے روکے، اگر اس چیز کی بھی طاقت نہیں ہے تو چاہیے کہ اپنے دل میں اس چیز کو برا جانے۔ تو یہ بھی ایک ایمان کا ادنا حصہ ہے، تو ہمیں چاہیے کہ اس چیز کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس ڈریم 11 جو عام ہوتا جا رہا ہے، اور ہم اور آپ اس میں دن بدن نئے جوش اور نئی امنگ کے ساتھ ملوث ہوتے جا رہے ہیں، اللہ تعالی ہمیں اس چیز سے، اس جوا سے، اس سٹے بازی سے بچائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔